کابینہ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش۔ بل مشترکہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، شخصیات کے لیے نہیں، ملک کے لیے آئینی ترامیم کی جاتی ہیں۔ جن کمانڈرز نے جنگ میں قیادت کی وہ قوم کے ہیرو ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کو فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ دنیا بھر میں تاحیات ہے۔ ٹائٹل فرد واحد واپس نہیں لے سکتا۔ 27ویں ترمیم کے بل پر مشترکہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی میں بحث۔ صدر کے بعد وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم کمیٹی میں پیش کر دی گئی۔ صدر مملکت کو تاحیات فوجداری مقدمات سے استثناء دینے کی تجویز۔ کمیٹی کے سربراہ فاروق ایچ نائک نے کہا، 80% مسودے کا جائزہ لیا گیا، آج ہی فیصلہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا، مراعات بھی ملیں گی۔ آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو تاحیات وردی اور مراعات حاصل ہوں گی۔ اعلیٰ عہدے رکھنے والے افسران قومی ہیروز قرار دیے جائیں گے۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی قیادت کو تحفظ دینے کا فیصلہ۔ آرٹیکل 148 میں ترمیم کے بعد اعلیٰ فوجی افسروں کو صدر مملکت جیسا قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف فلیٹ کے خلاف عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہوگی۔ عدالت یا کسی حکومتی ادارے کے ذریعے انہیں ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ وفاق اور صوبوں کے رشتے کی مضبوطی کے لیے 27ویں آئینی ترمیم اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ میں اظہار خیال۔ باکو سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کی۔ کہا، 27ویں ترمیم پر صدر آصف زرداری کو اعتماد میں لیا۔ رضامندی پر ان کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم نے نواز شریف اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان اور وفود کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو آج شام مدعو کر لیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیہ دیا جائے گا۔ صدر مملکت سے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ بلاول بھٹو کی بھی شرکت۔ ملاقات میں 27ویں ترمیم کے حکومتی مسودے پر مشاورت۔ رہنماؤں کی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو۔ صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات۔ پی پی قیادت سے 27ویں ترمیم کی مختلف شقوں پر گفتگو۔ محسن نقوی کی پی پی قیادت سے فضل الرحمان کو منانے کی درخواست۔ مولانا فضل الرحمان سے 27ویں آئینی ترمیم پر بات کریں گے۔ پی پی قیادت کی یقین دہانی۔ آج کا دن بھی اسی طرح کا تاریخی دن ہے جس کو یاد کرتے ہوئے دکھ اور تکلیف ہوا کرے گی۔ 26ویں ترمیم یہاں پہ لائی گئی تھی، نے ریفائن کر کے وہ دستور کا حصہ بنایا 26ویں ترمیم کی شکل میں۔ صرف 13 مہینے کے اندر ہم اس کو ریورس کرنے جا رہے ہیں۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے 27ویں ترمیم کی مخالفت کر دی۔ کہا، یہ دن یاد کر کے دکھ اور تکلیف ہوا کرے گی۔ 26ویں ترمیم کو ریفائن کر کے آئین کا حصہ بنایا، آج اسے ریورس کیا جا رہا ہے۔ ہماری سیاسی شرافت کا یہ نتیجہ نکلا۔ جے یو آئی ایف کا مشترکہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی سے واک آؤٹ۔ عالیہ کامران نے کہا، 26ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، اب بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، جے یو آئی والوں کو ایک بار قائل کر لیا تھا، پھر عالیہ کامران نے بتایا پارٹی کی ہدایت ہے، ہم نے نہیں بیٹھنا۔ ویسے صبح سے بیٹھی تھیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے یو آئی کے 4 سینیٹرز نے مولانا فضل الرحمان کو ترمیم ماننے کا مشورہ دے دیا۔ وفاقی حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم کی تجویز۔ فیڈرل کنسٹیٹیوشن کورٹ کے قیام کی تجویز بھی دی گئی۔ سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شق بھی شامل۔ سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے۔ از خود نوٹس کا اختیار ختم ہوگا۔ آئینی مقدمات اب سپریم کورٹ نہیں وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ ججز ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کیا جائے گا۔
جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر جانا ہے ان کے چیف جسٹس بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ 175A میں ترمیم کے تحت کسی بھی ہائی کورٹ کا جج ٹرانسفر کے احکامات تسلیم نہ کرے تو اس کو اس عہدے سے ریٹائر تصور کیا جائے گا۔ Pakistan stood like a rock with its brotherly country, Azerbaijan. Azerbaijan and Turkey stood firmly with Pakistan during the 4-day war with India in May this year. پاکستان اور ترکی آذربائیجان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کی یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں پاک فوج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا، 7 جنگی طیارے مار گرائے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں کردار ادا کیا، پاکستان کی امن کی کوشش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اپنی خود مختاری کا دفاع کریں گے۔ افغان طالبان سے مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے پر ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یوم فتح کے موقع پر آذربائیجان کے جنگی طیاروں کا فلائی پاسٹ، پاکستان آرمی کے خصوصی دستے کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باکو میں ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ، مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ترکی کا وزارتی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور بین الاقوامی امور پر قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق۔ مسلم دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ خواہش کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ اول نائب وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار جنوبی افریقہ سے 1 ڈے سیریز جیت لی۔ شاہین کی کپتانی کا شاندار آغاز، فیصل آباد میں شاہینوں نے فیصلہ کن مارکا 7 وکٹ سے جیتا۔ 144 رنز کا ہدف 26ویں اوور میں آسانی سے پار لگایا۔ سائم ایوب کی لگاتار دوسری 50، 77 رنز بنائے۔ رضوان نے ناقابل شکست 32 اور بابر اعظم نے 27 رنز کا حصہ ڈالا۔ جنوبی افریقی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 143 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ ابرار نے کیریئر بیسٹ 4 شکار کیے۔ سلمان آغا، شاہین اور نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ابرار احمد میچ کے ہیرو قرار دیے گئے، ڈیکاک پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے۔ وزیر اعظم کی 1 ڈے سیریز جیتنے پر قوم کو مبارکباد، قومی ٹیم کو شاباش، کہا قومی ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ سیریز کے تمام مقابلے اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ اس وقت پورے پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے انتہائی خطرناک آئینی ترمیم جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے خلاف سٹینڈ لے۔ ہمارے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، آئین پہ ہماری اپنی پارلیمنٹ حملہ آور ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ رات سے ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی۔ اپوزیشن اتحاد نے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف آج سے ملک گیر تحریک کا اعلان کر دیا۔ سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس نے کہا پارلیمنٹ آئین پر حملہ آور ہے، عوام کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ سینٹ میں بھی اپوزیشن کا احتجاج، بیرسٹر علی ظفر نے کہا مجھے لگتا ہے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کو بل پاس کرنے کی جلدی ہے، قائد حزب اختلاف کی نشست خالی ہے، اس کو پہلے پر کریں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نورہ کشتی جاری ہے، بلاول بھٹو کی ٹویٹ والا معاملہ پہلے سے طے تھا۔ ایسا کوئی قانون نہیں آئے گا جس سے جمہوریت کمزور ہوگی، ایسا کوئی قانون نہیں آئے گا جس سے صوبوں کا اختیار کمزور ہوگا، جس سے عوام کی بے توقیری ہو۔ میں گورنمنٹ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری رائے کا احترام جہاں بھی کیا جائے گا، ہم انشاءاللہ چٹان کی طرح ادھر کھڑے رہیں۔ کچھ سیاسی قوتوں کو ملک اور قوم کا احساس نہیں، ان کا سارا فوکس ایک چور کو چھڑانے پر ہے۔ اے این پی کے صدر ایمن ولی خان کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا ایسا کوئی قانون نہیں آئے گا جس سے عوام کی بے توقیری، جمہوریت یا صوبے کمزور ہوں۔ پی ٹی آئی کو دعوت دیتا ہوں آئینی ترمیم سے متعلق پارلیمانی مشاورت کا حصہ بنے۔
کال سینٹرز کے ذریعے ماہانہ کروڑوں روپے کا بھتہ اور غیر قانونی دھندے کی پشت پناہی کے الزامات۔ NCCIA کے مزید 13 افسروں کے خلاف FI اینٹی کرپشن سیل اسلام آباد میں مقدمہ درج۔ 2 ایڈیشنل ڈائریکٹرز شہزاد حیدر، عامر نذیر مقدمے میں نامزد۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سلمان اوان، حیدر عباس، ندیم احمد خان، سب انسپیکٹرز اور دیگر کے نام بھی شامل۔ ملزمان نے 250 ملین روپے سے زائد کی رقم لے کر غیر قانونی کال سینٹرز کو قانونی تحفظ فراہم کیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں اسلامی یکجہتی کھیلوں کا افتتاح ہو گیا۔ عربی ثقافت، موسیقی، روایتی رقص اور آتش بازی نے افتتاحی تقریب کو یادگار بنا دیا۔ ایونٹ میں پاکستان سمیت 57 اسلامی ملکوں کے ایتھلیٹس، آفیشلز اور مہمانوں نے شرکت کی۔ تمام ملکوں کے دستوں نے اپنے ملک کے پرچم اٹھائے مارچ پاسٹ کیا۔ ارشد ندیم سمیت پاکستان کا 55 رکنی دستہ ایونٹ میں حصہ لے رہا۔